بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت بنو امیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے ہم تیسرے حکمران معاویہ بن یزید تک پہنچ چکے ہیں۔ معاویہ بن یزید کی کنیت ابو لیلہ اور ابو عبد الرحمن تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت یہ 20 سال کے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پوتے تھے۔ چونکہ ان کی مدت حکومت صرف 3 ماہ ہے، زیادہ سے زیادہ، اور کوئی خاص واقعات اس کی حکومت میں نہیں ہوئے، اس وجہ سے صرف نام کے طور پہ بتلایا گیا کہ تیسرے خلیفہ یہی ہیں، اور یہ کم عمری میں فوت ہو گئے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کس کی دعا سے گھوڑے کے پاؤں مارنے سے پانی جاری ہوا جو آج تک ماء الفرس کے نام سے مشہور ہے؟ تو اس کا جواب ہے عقبہ بن نافع۔ عقبہ بن نافع ساحل سمندر تک جب چلے گئے تھے، جس طرح ہم نے سابقہ لیکچر کے اندر بتلایا، تو یہ ملک مراکش کو فتح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ واپسی پر جب یہ واپس آ رہے تھے تو سفر میں ایک ایسا مقام آیا جہاں پانی دستیاب نہ ہوا، تو عقبہ بن نافع نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اس وقت گھوڑا اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا اور وہیں سے چشمہ پھوٹ کر بہنے لگا، اس وجہ سے اس پانی کو ماء الفرس کہا جاتا ہے۔ اسی سفر سے واپسی میں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، یزید کی وفات پر کوفہ والوں نے کسے اپنا خلیفہ بنا لیا؟ تو یزید کی وفات پر کوفہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اگلا ہمارا سوال ہے، حاکم دمشق جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور ان کو خلیفہ بنانا چاہا، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام تھا ضحاک بن قیس۔ اگلا ہمارا سوال ہے، مرج راہت کا معرکہ 20 روز جاری رہا، اس میں کسے شکست ہوئی؟ تو اس میں شکست ہوئی ضحاک بن قیس کو۔ اس مرج راہت کے معرکہ کے متعلق ہم آپ کو مختصر طور پہ بتلاتے ہیں۔ جب یزید فوت ہوا، اس وقت ضحاک بن قیس دمشق پر عامل تھا، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حمص میں عامل اور گورنر تھے۔ یہ ضحاک بن قیس اگرچہ دل میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، لیکن ظاہری طور پر اس چیز کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ تو ایک موقع پر ثور بن مان نے ان کو کہا کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے، جس کو تم نے ابھی تک پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اسے ظاہر کر دو اور اعلانیہ طور پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کو بیعت کی دعوت دو۔ چنانچہ ضحاک اس موقع پر اپنے ہم نوا اور اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر مرج راہت میں جا کر قیام پذیر ہوا، یعنی ان لوگوں کو جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف جو تھے بنو امیہ، اور ان کے طرفدار تھے بنو کلب قبیلے والے، وہ مقام جابیہ میں مقیم رہے۔ تو جابیہ میں 5000 کے قریب بنو کلب اور بنو امیہ کے لوگ جمع ہو گئے، اور مرج راہت میں ضحاک بن قیس کے پاس 1000 لوگ تھے۔ کیونکہ ضحاک بن قیس کا تعلق بنو قیس سے تھا، تو لوگ بھی بنو قیس کے تھے۔ ضحاک بن قیس جب دمشق سے چلا تو یزید بن انیس نے اس کے نائب کو دمشق سے بے دخل کر کے بیت المال پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے ضحاک بن قیس کو نقصان ہوا۔ بہرحال ضحاک بن قیس کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراہم کردہ فوج، اور اسی طرح حسان بن مالک، یہ بھی فلسطین کے اور اہل اردن کے جو عامل تھے، انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت شروع کر دی۔ اور مقام جابیہ میں جو بنو امیہ کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، 40 دن تک آپس میں اختلاف کرتے رہے کہ خلیفہ بنایا جائے تو کسے بنایا جائے۔
بہرحال 3 ذی-القعدہ 64 ہجری کو مقام جابیہ میں ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مروان بن حکم کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد مروان بن حکم اپنی جمعیت لے کر مرج راہت کی طرف بڑھا، جہاں پر ضحاک بن قیس اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، موجود تھے۔ مروان کے پاس کل 13,000 جنگجو تھے، جبکہ ضحاک بن قیس کے پاس اس سے 4 گنا زیادہ فوج موجود تھی۔ 20 روز تک یہ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا تو عبید اللہ بن زیاد، یہ وہی تھا جسے یزید نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اس نے مروان کو یہ مشورہ دیا، آپ کے پاس فوج کم ہے، اس طرح آپ کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے، ایسا کرو کہ رات کے وقت شب خون مار کر ان کو اور ان کے سرداروں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ دن کے اوقات میں صلح وغیرہ کی بات کی گئی، جس کی وجہ سے ضحاک اور اس کے ہمراہی اطمینان سے سو گئے۔ رات کے وقت ان پر حملہ کیا گیا، اور جس میں قیس اور اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ مقتول ہوئے، جن میں ضحاک بن قیس بھی تھا۔ قبیلہ قیس کے 80 سردار مارے گئے، باقی جو بچے تھے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تو اس مارکہ کو مارکہ مرج راہت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ راہت مرج راہت نامی جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی ہے، اور اس میں مروان کو فتح حاصل ہوئی، جبکہ ضحاک بن قیس کو شکست ہوئی۔ مرج راہت کے بعد مروان سیدھا دمشق میں آیا اور یزید بن معاویہ کے محل میں جا ٹھہرا، اور اس نے سب سے پہلے جا کے خالد بن یزید کی ماں سے نکاح کیا، کیونکہ خالد بن یزید کی ماں جو تھی وہ بنو کلب سے تعلق رکھتی تھی، تاکہ بنو کلب والوں کی حمایت بھی مجھے حاصل رہے۔ یوں شام میں جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے حواری تھے ان کو شکست ہو گئی۔ تو مرج راہت کا جو مارکہ ہے یہ 64 ہجری کا ہے۔ چنانچہ مرج راہت کا واقعہ ذی-القعدہ 64 ہجری میں ہوا۔ خالد بن یزید کی ماں سے کس نے شادی کی؟ تو مروان نے۔ یہ مروان کب پیدا ہوا؟ مروان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ 2 ہجری میں پیدا ہوا۔ ایک اور جنگ ہے جنگ توابین، اس جنگ کے متعلق ہم آپ کو مختصر بتلائیں گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے حاکم کن کو مقرر کیا؟ تو عبداللہ بن یزید انصاری کو۔ اگلا ہمارا سوال ہے جنگ توابین کا قائد کون تھا؟ تو جنگ توابین کا قائد سلیمان بن سرد تھا۔ یہ جنگ عین الوردہ کے مقام پر کب لڑی گئی ہے؟ تو یہ جنگ 26 جمادی الاول 65 ہجری کو لڑی گئی ہے۔ جنگ توابین کا جو مقصد تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینا تھا، اور قاتلین حضرت حسین کو قتل کرنا تھا۔ جنگ توابین میں شامی فوج کا جو سربراہ تھا وہ حسین بن نمیر تھا۔ کل لشکر اس وقت 12,000، جبکہ دوسرے دن 8,000 کا لشکر عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا، اور تیسرے دن 10,000 کا، یوں ان کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 64 ہجری میں عبداللہ بن یزید انصاری کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا، تو انہی دنوں کوفہ میں ایک اور شخص جس کا نام تھا مختار، وہ بھی کوفہ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے قاتلین حسین کو قتل کرنے کے متعلق بات کی۔ اس سے پہلے سلیمان بن سرد، وہ بھی قاتلین حسین سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور ان کے ساتھ کافی لوگ اہل کوفہ میں سے جمع ہو چکے تھے۔ اس تاریخ کو توابین تو اس لیے کہتے ہیں کہ توابین کا معنی توبہ کرنا، کہ ان کو یہ احساس ہوا ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لہٰذا اب ہم توبہ کرتے ہیں اور قاتلین حسین سے بدلہ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس تحریک کا نام، اس جنگ کا نام جنگ توابین ہے۔ جب مختار نے یہ باتیں شروع کر دیں تو سلیمان بن سرد 17,000 آدمی اس کے ارد گرد جمع ہوئے، اور اس نے
اسلحہ وغیرہ خرید کر 65 ہجری کو کوفہ سے نکل کر مقام نخلیہ میں قیام کیا۔ مقام نخلیہ سے یہ لوگ سیدھا کربلا میں پہنچے اور وہاں پہ کافی دیر تک روتے رہے اور غم مناتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے شام کی طرف کوچ کیا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا نا بڑا محرک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار، تو یہ اس کو مارنے کے لیے جا رہے تھے، تو یہ عین الوردہ کے مقام پر جا ٹھہرے۔ جب یہ عین الوردہ کے مقام پر پہنچے اس وقت عبید اللہ بن زیاد جو تھا وہ موصل کا گورنر تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے حسین بن نمیر کی سربراہی میں 12,000 کا لشکر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ پہلے دن کی لڑائی میں شامیوں کو شکست ہوئی۔ دوسرے دن اس نے 8,000 کا مزید کمک بھیجا اور تیسرے دن 10,000 کا۔ تو تیسرے دن یہ حضرت سلیمان بن سرو اور دیگر بڑے بڑے کوفی سردار اس جنگ میں مار دیے گئے اور ان کو شکست ہوئی، تھوڑے بہت آدمی باقی بچ گئے۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ توابین کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ جنگ عین الوردہ کے مقام پر ہوئی اس کو عین الوردہ بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ سوال میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنگ توابین کے رہنما کون تھے، تو آپ نے کہنا ہے سلیمان بن سرو۔ سلیمان بن سرو کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ بعض جگہوں پہ سلیمان بن سرد بھی آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ اس کے ساتھ 17,000 بندے تھے۔ شامی فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ حسین بن نمیر تھا۔ اکثر لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے، باقی جو بچ گئے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تو اس وجہ سے یہ جنگ جنگ توابین اور جنگ عین الوردہ کے نام سے مشہور ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، معاویہ دوم نے 3 ماہ، مروان نے 9.5 ماہ حکومت کی، مروان فوت کب ہوا؟ تو مروان 3 رمضان 65 ہجری کو 63 سال کی عمر پا کر فوت ہوا اور اس کو زہر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں خالد بن یزید کی جو ماں تھی خالد، اس نے اس کا گلا گھونٹا، کیونکہ اس نے اپنے بعد بجائے خالد کو خلیفہ اور حکمران بنانے کے اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنایا، عبد الملک کو، جس کی وجہ سے خالد نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر جو اس وقت اس کی بیوی تھی اس کا گلا گھونٹ دیا، اور اس کے بعد عبد الملک خلیفہ بنا اور عبد الملک بن مروان نے خالد کو قتل کروا دیا۔ تو یہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے جنگ توابین کے متعلق آپ کو بتلایا ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور دیگر جو اہم باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مزید بنو امیہ کے متعلق معلومات اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔